اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا في العلم سهل الله طريقا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ 2-3 جمعوں سے علم کے عنوان پر چند باتیں سامنے آتی رہی ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں علم نافع نصیب فرمائے، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرمائے، اور پھر جو علم حاصل کیا جا رہا ہے اس علم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر یہ دین یہ علم دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک سعادت نصیب فرمائے. بزرگوں دوستو، علم ایک زندگی ہے، علم کے مقابلے میں جہالت یہ موت ہے.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور جہالت کی مثال دی ہے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ آنکھ والا اور بے آنکھ والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، بینا اور نابینا۔ جس طرح ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت دی ہے اور پھر ان آنکھوں سے اپنی وہ ساری ضروریات پوری کر لیتا ہے، جس طرح ایک بینا آنکھ والا آدمی اپنی ضروریات کو بزرگوں دوستوں بآسانی بسہولت جب چاہے پوری کر لیتا ہے، نابینا ہر قدم پر دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہر موقع پر ہر سہولت کے ساتھ وہ پوری نہیں کر سکتا۔ گھر سے باہر جانا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی لاٹھی کا سہارا، کبھی در و دیوار کا سہارا، اور کبھی دوستوں بچوں کا سہارا، دوسروں کا سہارا، کہ وہ بغیر سہارے کے کام نہیں چلا سکتا۔ اور آنکھ والا اپنا ہر کام پورا کر لے سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس آنکھ کے ملنے پر بھی اللہ کے دربار میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یقیناً اس کان کی نعمت پر اور پھر اس آنکھ کی نعمت پر، دل و دماغ کی نعمت پر، ان ساری نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کو تو نے کیسے استعمال کیا۔ اس لیے بزرگوں دوستو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو آنکھ والا اور بینا نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا جاہل آدمی کا ہر عمل اللہ حفاظت فرمائے، جب وہ پوچھ کر صحیح معنی میں علم حاصل کر نہیں کرتا، پتہ نہیں کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کیا کیا کر بیٹھتا ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور اندھیرا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ روشنی میں ہر آدمی کو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نظر آ جاتی ہے، اور اندھیرے میں بڑے سے بڑی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ یعنی جس کے پاس علم ہے وہ ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، علم کی روشنی میں وہ صحیح ادا کر لے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ جو آدمی اندھیرے میں پڑا ہے، یہ جس طرح حج کا ابھی موقع آ رہا ہے، حاجی جب صحیح معنی میں جان کر عمل کرتا ہے، جان کر حج کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ چھوٹے چھوٹے مستحبات کو اور چھوٹے چھوٹے سنتوں کو، نوافل کو اہتمام سے ادا کرتا ہے۔ اور جب حاجی حج کے علم کے بغیر جاتا ہے تو بڑے بڑے ارکانات میں، وقوف عرفہ میں، اور پھر قیام مزدلفہ میں، رمی جمرات میں، پہلے دن شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ آپ جیسے ہی مزدلفہ سے آئیں، آتے آتے مینا کو پہنچنے سے پہلے ایک شیطان کو کنکری مارنا ہے، کام ہو گیا۔ لیکن دوسرے دن احناف کے نزدیک زوال کے بعد ہی مارنا واجب ہے۔ زوال سے پہلے اگر کوئی مارتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، علم کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ساتھ اور پھر جہالت کو اندھیرے کے ساتھ تشبیہ دی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، علم سایہ ہے اور جہالت دوستو یہ دھوپ ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو بھائیوں، ہر مسلمان کو،
ہر مسلمان حافظ بنے، ہر مسلمان عالم بنے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پورے گاؤں میں ایک حافظ قرآن ہو گیا، پورے گاؤں میں ایک عالم دین ہو گیا، کام چل جائے گا، لیکن ہر مسلمان کو سچا پکا دیندار بننا یہ ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ بعض دفعہ آدمی سوال کرتا، حضرت جماعت میں جانا ضروری کیا؟ اللہ والوں کی مجلس میں جانا، ذکر کے مجلس میں بیٹھنا ضروری کیا؟ یہ علم کا سیکھنا ضروری کیا؟ جی جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن ذات زندگی میں اللہ کا دین لانا یہ فرض عین ہے۔ اس فرض عین کو پورا کرنے کے لیے جانا ضروری ہے۔ سمجھ میں بات؟ تو ذات زندگی میں اللہ کا دین کامل اور مکمل طور سے آئے، اس کے لیے آپ چاہے جماعت میں جاؤ، چاہے اللہ والوں کے یہ حلقوں میں جاؤ، چاہے علم کے حلقوں میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، لیکن ضروری یہ ہے کہ تم سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ ایک مسلمان صحیح معنی میں اللہ کے احکامات کا پابند بن جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بن جائے۔ تو فرمایا الناس کلکم ہالکون الا العالمون۔ سورہ عصر دیکھا جائے، قرآن مجید کی مختصر سی چھوٹی سی صورت، 4 اماموں میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب و غریب بات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سارا قرآن نازل نہ کرتا، 114 صورتیں نازل نہ ہوتی، صرف سورہ عصر نازل ہوتی، اور ساری انسانیت، سارے مسلمان سورہ عصر میں غور و فکر کرتے اور اس کے معنی کو اور مفہوم کو سمجھ جاتے، تو فرمایا کہ جو ہے ساری انسانیت کے لیے ایک صورت ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ والعصر، اللہ پاک زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زمانہ جدھر کو چل رہا ہے ادھر کو چلو، جیسا دیس ویسا بھیس، لوگ بولتی نہیں کیا ہے تو کیا حضرت، 4 کے برابر دنیا میں رہنا کہ تو 4 کے برابر جینا سیکھنا، وہ قوم پہ ڈوبا کو جیے گی، وہ کسی کا مال ہڑپ کر کو جیے گی، یا کسی کی جو ہے زمینیں جی ہڑپ کر کر ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھو، حرام کی بریانی سے حلال کی سوکھی پاکیزہ روٹی بہتر ہے، وہ تو تھوڑی دیر کی لذت ہے، وہ تھوڑی دیر کا مزہ ہے۔ فرمایا جو مال حرام کا پیٹ میں داخل ہوتا ہے وہ جہنم کا آئٹم بن جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کا میٹیریل بن جاتا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جنہوں نے بھی یتیموں کا مال ظلم سے لے کر کھا لیا، وہ مال نہیں کھایا، وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ تو بزرگو دوستو، 4 کے برابر جینا یہ اصل نہیں ہے، 4 کے برابر ایک دن کھاندے پر سفر کرنا اور جنازے میں لیٹ کر 4 کے کھندوں پر جانا یہ سیکھنا اصل ہے۔ 4 کے برابر جینے کی تو فکر، جس طرح شاعر کہتا ہے، چہرہ دیکھ لیا آئینے میں، چہرہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جینے میں ایسا لگا مسلمان، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، زمانہ جیسا بھی چلے ہے، مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر حالت میں، خوشی کے غم کے ہر حالت میں فرمایا دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں جب بدلہ دیں گے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا۔ علماء فرماتے ہیں صبر سے مراد یہ ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمع رہا۔ والعصر، اللہ پاک زمانے کی قسم کھا کر کے، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت وہ خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے۔
یہ عربی گرامر ہے، الف لام استغراق کے لیے آتا ہے، ساری انسانیت کو گھیر لیتا ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، ہر کوئی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے۔ اس سے پہلے چند چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مخلوق میں بھی رکھ دیا۔ ایمان سے پہلے ڈاکٹرنگ یہ صرف انسان کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جانوروں میں بھی رکھا۔ حضرت عمر صاحب پانپور رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک جگہ بندروں کا جو ہے ہمیشہ ڈاکہ محلے پر پڑا کرتا تھا کہ ذرا سی کون سی بھی چیز باہر نظر آئی تو فوراً اس پر جو حملہ کر لیتے۔ تو محلے والے تنگ آ گئے، بھائی ان ظالموں سے کیسا جو اپنے آپ کو بچانا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ تو روٹیاں بنا کر اس میں زہر ملا کر چھتوں پر بچھا دیا، عام دعوت، ہر کوئی آ سکتا ہے، آرام سے کھا کر جا سکتا ہے، کون انسان نہ بندرا۔ اب یہ جب حسب معمول حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دیکھ کر پریشان، ارے بھئی کبھی گھر کا مالک ہے کہ نہیں کہ دیکھنا، دروازہ کھلا ہے کہ نہیں کہ دیکھنا، کبھی دریچے میں سے یہ ونڈو میں جو ہے زبردست سے ہاتھ ڈال کر کھینچنا، یہ تے سبھی مصیبتیں ہوتے تھے۔ سو آج کیا بات ہے کہ عام دعوت ہو گئی ہے، آج بالکل فری جو ہے روٹیاں اتنی سارے پڑ گئی ہیں۔ قریب جا کر ایک نے کہا کہ ابھی مت کھاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اب گیا یہ جنگل سے جڑی بوٹی اٹھا کر لایا اور سب کے ہاتھ میں ایک جڑی بوٹی دے دیا اور کہا ایک ہاتھ میں روٹی لو، ایک لقمہ کھاتے جاؤ اور یہ جڑی بوٹی کھاتے جاؤ، کہ جیسے جیسے تم زہر کی روٹیاں کھائیں گی یہ جڑی بوٹی زہر کے اثر کو ختم کرتی چلے جائے گی۔ تو یہ صفت ڈاکٹروں میں ہے۔ اور بھی دوستو تفصیل دیکھا جائے کہ اڑنے والے ان پرندوں کو دیکھ کر پلین بنایا گیا، چوہوں کے ان سرنگوں کو دیکھ کر، اور پھر جو ہے ان کے وہ اندر زمین میں سوراخ بنانے کو دیکھ کر سرنگیں بنائی گئی۔ فرمایا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ MBBS کے ساتھ سچا پکا مسلمان ہو، انجینئرنگ کے ساتھ سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارے، دوستو تب جا کر کمال ہے۔ الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے زندگی میں کامل ایمان ہو، کامل مکمل ایمان موجود ہو۔ کون سا ایمان؟ صحابہ کا ایمان، سمعنا و اطعنا، ایک طرف سنتے تو فوراً اطاعت کرتے۔ ایک صحابی اچانک مجلس سے اٹھے اور جا کر تھوڑی دیر میں آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ ارے ابھی آپ نے نہیں سنا، بازار میں جا کر چوتھا کلمہ پڑھنے سے ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ نیکیاں ملے گی، ایک روایت کے مطابق 20 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ فوراً گئے اور فرمایا جا کر وہ کلمہ پڑھ کر اس حدیث پر گویا عمل کر کر آ کر بیٹھ گئے۔ ایک صحابی دکان کھولے، 3 دن کے بعد دکان بند۔ بھئی پوچھا کیا ہوا؟ ارے میں نے یہ فضیلت سنی تھی، دکاندار تاجر جب ماشاءاللہ وہ بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور پھر اس وقت اس سے کوئی مال لے کر جائے اور کسی وجہ سے وہ مال اسے لا کر دکاندار کو واپس کر دے، اور دکاندار یہ تاجر یہ بزنس مین اس مال کو خوشی خوشی واپس لے لے اور پھر اس کے پیسے اسے دے دے، تو اس عمل پر اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دکان کھولا اور فضیلت حاصل ہو گئی، دکان بھی بند کر دیا۔ تو صحابہ کا ایمان ہر حال میں ثابت قدمی کے ساتھ۔ تو دوستو حدیث میں آتا ہے الناس کلکم ہالکون، کہ لوگ تمام کے تمام خسارے میں ہیں، الا العالمون، جاننے والے لوگ کامیاب ہیں۔ اور آگے فرمایا والعالمون کلکم ہالکون الا العاملون، جاننے والے بھی خسارے میں ہیں جب تک کہ اس جاننے کے ساتھ عمل نہ ہو جائے ہے۔ عمل شرط ہے، ورنہ دوستو شیطان ابلیس اس کا ایک نام عزازیل ہے، اور فرمایا ایک زمانے میں یہ سارے فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا، علم اس کے پاس بھی تھا لیکن اطاعت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کا حکم کیا، یہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا،
الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ارے میں کہیں کو سجدہ کروں؟ انانیت، بڑپن، تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ اس کے اندر آ گیا۔ ارے میں تو آگ سے بنا ہوں، ارے میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں کہیں کو سنوں، میں کہیں کو کروں، میرا مال، میری مرضی۔ فرمایا شیطان کی صفت ہے۔ اور فرمایا دوستو بغیر چونو چرا کے اللہ کے حکم پر یہ سجدہ ریز ہو جانا، اللہ کے حکم پر لبیک کہنا، یہ فرشتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال بزرگو دوستو، جاننے والے بھی خسارے میں ہیں جب تک کہ عمل نہ ہو۔ والعاملون ہالک کلکم ہالکون الا المخلصون۔ اور فرمایا کہ جاننے والے بھی عمل کر بھی رہے ہوں، اگر اخلاص زندگی میں نہیں ہے تب بھی خسارے میں ہے۔ تو بہرحال بزرگو دوستو، ان سارے چیزوں کے لیے علم کی دولت ہونا ضروری ہے۔ آدمی کے پاس جب صحیح معنی میں علم ہوگا اللہ کے حکمات کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی تقدیر کا، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب آدمی علم و ایمان یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا تو پھر یہ حالات سے پریشان نہیں ہوگا کہ ذرا سا کیا جی صرف ایک افواہ پھیل رہی تھی کہ اب گیس ملنا مشکل ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی۔ صبح ہونے سے پہلے پیٹرول بینک میں ماشاءاللہ جی کیوں بھی کھڑی اور پھر اپنی گاڑیوں میں ڈیزل اور پیٹرول بھی فل کر لیا، حالانکہ پوری قطعی طور پر بات نہیں تھی۔ جبکہ دوستو قبر کا مسئلہ یقینی ہے، اور پھر فرمایا کہ عذاب اللہ کا حق ہے، قبر کا معاملہ حق ہے، پل صراط حق ہے۔ اس سب چیزیں حق ہونے کے باوجود مسجدیں نہیں بھری، پیٹرول بینک بھر گئے، پیٹرول ٹینکوں میں بھر گیا، لیکن اللہ کے گھر نہیں بھرے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایمان والا حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایمان والے کو تو یہ چاہیے کہ حالات جب آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں اسے دیکھ کر، اور فرمایا اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ حالات کا، یہ پریشانیوں کا، یہ مصیبتوں کا نا، فرمایا یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ ہوتی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو، ان پر رسوائی کو، اور پھر ان پر پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ڈالا۔ وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ عبادت سے غافل، امت تلاوت سے غافل، ذکر و اذکار سے غافل، اعمال سے غافل۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور اللہ حفاظت فرمائی اتنا ہی نہیں، نبیوں کو قتل کرتی تھی۔ اور آج نبی نہیں ہے، وارثین انبیاء کے ساتھ، وارثین انبیاء کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے دوستو ان کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ یہ بھی گویا اسی طرح کے گناہوں میں سے ایک چھوٹا گناہ صحیح ہے کہ وارثین انبیاء کی حق تلفی کی جائے، ان کے حقوق میں کمی کی جائے۔ اور پھر دوسری بات حضرات علماء نے فرمایا کہ اس طرح کے حالات جو آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی جاتی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بستی والوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ بڑے اطمینان کی زندگی تھی، بڑے آرام کی زندگی تھی، سکون کی، راحتوں کی، عزتوں اور برکتوں کی زندگی تھی۔ فرمایا اب یہ ساری نعمتوں کے مقابلے میں بجائے وہ شکر کرنے کے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کی بیماری میں، خوف کی بیماری میں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے فرمایا دوستو ان میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کرنا ناشکری کی وجہ، فرمایا کہ جو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری بات حضرات علماء نے یہ لکھی کہ ہمارے جو معاملات ہیں
یہ ان معاملات کا صحیح معنی میں لین دین کا کرنا، فرمایا معاملات بگڑتے ہیں، اس طرح کے حالات پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان سے 3 باتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اذا حدث کذب، جب بولنے لگے تو جھوٹ بولے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ وَإِذَا أَوْمَنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت۔ میرے بزرگوں، یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ زندگی بندگی میں اگر نہیں تبدیل کی تو فرمایا یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری مرضی نہیں ہے، آپ کی مرضی پر زندگی گزاروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاروں گا، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر زندگی گزاروں گا۔ فرمایا اس کلمے میں کمی کا ہونا یہ بھی دوستو امانت میں خیانت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ عام زندگی میں جب بھی امانت کا معاملہ آئے تو امانت کو پورا ادا کیا جائے۔ وَإِذَا أَوْمَنَ خَانَ، جب امانت میں خیانت ہو، وعدہ خلافی ہو، اور جب بولے تو جھوٹ بولے۔ فرمایا کہ یہ 3 چیزیں منافقوں کی علامتیں ہیں۔ فَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ کہ وہ تہجد بھی پڑھ لے، دوسرے چیزیں بھی کر لے اور دیگر خدمات بھی کر لے، اگر ان 3 چیزوں میں کمی ہے تو دوستو اس کا نام، اس کا لیبل تو مسلمان ہو سکتا ہے، فرمایا حقیقت میں وہ منافق ہے، وہ 2 منہ کا سانپ ہے، وہ 2 رنگی کا آدمی ہے کہ باہر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، فرمایا کہ جو ہے اس علم کو حاصل کرنا، اس علم کے ساتھ عمل کرنا، اور پھر ماشاءاللہ اب مکاتب کا یہ دورہ ہے، مکاتب کھل چکے ہیں، اپنے بچے کو مکاتب میں بھیج کر علم دین کو دوستو سکھانا، اور پھر جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، مدرسے کو بھیج کر میری ذمہ داری ہوگی بول کو خاموش بیٹھنا، ایسا نہیں ہے۔ آج تو لمحہ سیکنڈ غفلتوں کا زمانہ ہے۔ فرمایا مدرسے کو بھی بھیجنا اور کچھ وقت نکال کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھروں میں بھی بیٹھنا کہ بیٹا مدرسے کو گیا کیا سیکھ کر آیا، مدرسے کو گیا کون سی سنت سیکھ کر آیا، کون سی حدیث سیکھ کر آیا، کیا جو ہے تو نے کلمات سیکھ کر آیا۔ فرمایا بچوں کو لے کر بیٹھنا، گھر والی کو لے کر بیٹھنا، اور فرمایا ان کے ساتھ دینی مذاکرہ کرنا، کیا بھی نہیں ہو رہا تو فضائل اعمال ہے، ہر لینگویج میں ملتی ہے، اسے لے کر پڑھو۔ اور دوستو کسی دن فضائل اعمال کا پہلا حصہ پڑھے تو کسی دن فضائل صدقات کو پڑھو۔ قسم بخدا حضرت شیخ نے ایسا آخرت کو لکھا ہے، ایسے آخرت کو لکھا ہے، فرمایا ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کلیجہ زبان کو آ جا رہا ہے۔ اس لیے تھوڑا وقت نکال کر بیٹھو، آج ہر کسی کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے تو جان فدا ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو کہ تھوڑی دیر شام میں بیٹھ کر گھر والے سب ماشاءاللہ بچوں کی تعلیم کی، تربیت کی، خود اپنی ذاتی زندگی میں دین کو لانے کی، آخرت کی فکر کو پیدا کرو۔ فرمایا دوستو جب ماں باپ فکر کو لیں گے تو پھر یہ فکریں آٹومیٹکلی جو ہے پھر بچوں کے اندر منتقل ہونا آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی دولت سے، عمل کی دولت سے، اخلاص کی دولت سے، اور جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر بھرپور عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھیں۔